تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ذکر ہے یا کریم ہوں یا کریم ہوں یا کریم ہوگا، اس کے لیے کیا ہے؟ میں نے کیا بات کہی کہ جو بھی نعمت آپ دیکھیں تو آپ دیکھ کر کیا پکاریں؟ یا کریم ہوں۔ یہ تو معمول کا ہو گیا۔ اب اس ذکر کو یا یہ عادت کو بنانے کے لیے جو مشق ہے وہ کیا ہوگی؟ پہلے رات کو کریں گے۔ جب رات کو ہم روح کو اللہ رب العزت کے صفات نام یا کریموں سے معطر کریں گے تو دن چڑھے پھر جو کچھ بھی نظر آئے گا ہم کہیں گے یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ماں کا چہرہ نظر آئے گا تو تب بھی منہ سے نکلے گا یا کریم ہوں، بیٹی کا چہرہ نظر آئے گا تو تب بھی نکلے گا یا کریم ہوں، والد صاحب نظر آئیں گے تو یا کریم ہوں، یا اور جو بھی نعمت پہ نگاہ پڑے گی تو ہر پل آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ یا کریم ہوں۔ کیوں؟ رات آپ نے اپنی روح کو جو غذا دی ہے وہ اللہ کے ذکر یا اللہ کے اسم پاک یا کریموں کی غذا دی ہے، پھر جو کچھ روح میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ رات کو 1100 مرتبہ اللہ رب العزت کے اس صفات نام کو یا کریم ہوں یا کریم ہوں یا کریم ہوں یا کریم ہوں کا ورد کریں گے۔ صرف 11 منٹ کا یہ عمل ہے، اور اول و آخر 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار 11 بار جتنا آسانی ہے درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے کرم مانگے، کریم سے کرم مانگے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے تنہائی میں بیٹھیں، جا کے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھیں، فوراً ذکر نہیں شروع کر دیں، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لائٹ بند کر دیں، ہلکی لائٹ یا چلا لیں، زیرو کا بلب چلا لیں، نہیں تو مکمل اندھیرا بھی ہے تو وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن ابتدائی ایام میں شروع میں ڈر لگتا ہے، انسان کو خوف آتا ہے، وسوسے آتے ہیں، اس طرح خواتین ہیں وہ ڈرتی ہیں، تو کیا ہے؟ زیرو کا بلب چلا لیں، لیکن کمرے کے اندر خاموشی ہو، تنہائی ہو، کمرے میں خاموشی ہو، تنہائی ہو۔ تو میں نے کیا کہا؟ 2 4 5 7 منٹ مصلی پہ بیٹھیں، اپنے ذہن سے جو خیالات سارے دن کے ہیں، جو سوچیں ہیں، پریشانیاں ہیں، افراتفری ہیں، ان کو نکالیں، اپنے دماغ کو ذہن کو یکسو کریں کہ میں بیٹھا کہاں ہوں اور میں پکارنے کس کو لگا ہوں، میں نے لینا کیا ہے۔ تو جب یہ تھوڑی سی باتیں اللہ کے ساتھ دل ہی دل میں ہو جائیں، وہ احساس نصیب ہو جائے، یعنی وہ کیف نصیب ہو جائے، اس کے بعد 1100 مرتبہ یا کریم ہوں یا کریم ہوں یا کریم ہوں یا کریم کا ورد کریں، اور اول و آخر جیسا میں نے کہا تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سے کرم مانگیں، یعنی کریم سے کرم مانگیں۔ اور دوسری بات میں نے کیا کہی کہ جب اللہ کو یا کریمو کہہ کے پکارو گے تو اللہ وہ رزق تمہیں دے گا جس رزق کا کوئی حساب نہیں ہے، پھر وہ رزق ایسے برسات بن کے برسے گا کہ تجھے بھی نفع، تیرے ہمسایوں کو بھی نفع، تیرے اہل و عیال کو بھی نفع، تیرے رشتہ داروں کو بھی نفع، اور پھر سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بھی نفع، یعنی وہ دین کے کاموں کے لیے رزق لگے گا، عشر زکوٰۃ کی صورت میں وہ جائے گا، مدارس میں پڑھنے والے بچوں پہ خرچ ہوگا، خانقاہ میں خرچ ہوگا، اور دیگر جو دین کے کام ہیں، یہ رفع عامہ کے کام ہیں، مخلوق خدا کی بھلائی کے جو کام ہیں ان کے اوپر لگے گا۔ لیکن جب آپ اپنے رب کو یا رزاقو کہہ کے پکارو گے، یہ اس کے اندر اصرار ہے، رزق تب بھی ملے گا لیکن اس کے ساتھ کوئی ضمانت نہیں ہے، رزق ملے گا انشاءاللہ العزیز، وہ رزق تمہیں کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اب وہ موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر کلام کرنا نہیں میں چاہتا۔ تو ہم نے اللہ کو کیا پکارنا؟ یا کریم۔ اللہ اولاد دے گا تو وہ اولاد دے گا جس سے تجھے نفع ہوگا، اللہ علم دے گا تو وہ علم دے گا جو علم نافع ہے، جس سے تجھے بھی نفع ہو اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہو، اللہ صحت دے گا تو وہ صحت جس سے تجھے بھی نفع ہے اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہے، اللہ کوئی منصب کوئی اختیار دیتا ہے تو اس منصب پہ تجھے بھی نفع اور مخلوق خدا کو بھی نفع، یعنی یا کریمو کہہ کے رب کو پکارو گے تو جو نعمت تمہیں ملے گی وہ نعمت صرف تیری ذات تک محدود نہیں رہے گی بلکہ مخلوق خدا کو بھی نفع ہوگا۔ اور سب سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ جب رب کو یا کریمو کہہ کے پکارو گے، یا کریم رب کو یا کریمو کہہ کے پکارو گے تو وہ کریم جو کرم کرتا جائے گا، جو نعمتیں عطا کرتا جائے گا، ان نعمتوں کو نہ اس دنیا میں کوئی حساب ہے نہ کوئی آخرت میں حساب ہے، کیوں؟ کرم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں اس مضمون کو پھر آگے بڑھائیں گے کہ یا کریموں کے ساتھ سلوک کیسے طے ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی منازل جو ہے وہ آتی ہیں اور کس منظر کو کیسے طے کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو جو حضرات دنیاوی پریشانیوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں نے کیا بتایا ہے 1100 مرتبہ پڑھیں. جو روحانیت کے لیے یعنی سلوک طے کرنے کے لیے اللہ کے قرب اور معرفت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بتایا 1100. یہ آپ کے اوپر آپ کی نیت کیا ہے. آپ نے دنیا کے لیے پڑھنا ہے, آپ نے آخرت کے لیے پڑھنا ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. گھریلو مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, رزق کی تنگی ہے, بیٹیوں کا مسئلہ ہے, بیماری ہے, جادو ہے وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کے مسئلے ہیں, آپ اس کی نیت کریں گے. اور اگر آپ محض اللہ کی رضا کے لیے, اس کے قرب اور معرفت اور روحانیت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کریں گے. اور اگر آپ دعا ایسی کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو پھر میرا کریم جو ہے وہ دنیا بھی دیتا جائے گا اور آخرت بھی دیتا جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کے اوپر ہیں. انما الاعمال بالنیات, کہ جیسی آپ نیت کریں گے ویسے ہی آپ کی منزل ہوگی, ویسے ہی آپ کے اعمال ہوں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی محفل میں یہیں سے بات آگے کو چلائیں گے.